رکو۔ وہ رک گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے اس کے پاؤں جمے تھے۔ پلٹ کر پکارنے والی لڑکی کی طرف دیکھا۔ عائزہ اور سارم کی آنکھیں ملیں۔ جی فرمائیے۔ اس نے اپنا کوٹ کے 2 بٹن بند کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ عائزہ قدم بڑھاتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ آپ کے ساتھ جو بندہ ہے، کیا اس کا نمبر مل سکتا ہے؟ سارم کی آنکھیں جیسے گول ہوئی تھیں۔ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اندازہ ہوا کہ وہ کس کا نمبر مانگ رہی ہے، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھری۔ باسط کی بات کر رہی ہے؟ بالکل، میں باسط کی بات کر رہی ہوں۔ کیوں چاہیے آپ کو اس کا نمبر محترمہ؟ سارم کو جیسے بے حد دلچسپی ہوئی تھی۔ وہ 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 ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اٹکنے لگی۔ بولیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ قدم بڑھاتا وہ اس کے نزدیک جا رہا تھا اور وہ پیچھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پاؤں مڑنے کی وجہ سے وہ گر پڑتے، سارم نے جھٹ سے اپنی باہوں میں اسے تھاما تھا۔ آج ہوا تیز تھی، جس سے عائشہ کے بال بڑی خوبصورتی سے اڑ رہے تھے۔ وہ جھجکتی ہوئی نظروں کے ساتھ سارم خان کو دیکھ رہی تھی۔ سارم نے اپنی گرفت اس کے وجود پر سخت کی، جس سے وہ گرے نہ۔ تھامتے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ وہ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ جی، مجھے نمبر چاہیے ان کا۔ میں پسند کرتی ہوں باسط خان کو۔ سارم گہرا سانس لیتے ہوئے دور ہوا تھا۔ کیا وہ جانتا ہے یہ چیز؟ نہیں۔ وہ پھر سے اٹکی۔ میں نمبر نہیں دے سکتا محترمہ، میرے بھائی کے مزاج ملتے نہیں ہیں ذرا پلیز۔ وہ جیسے روحانسی ہوئی۔ اچھا۔ وہ اپنا کوٹ کنگالتے ہوئے ایک کارڈ نکال چکا تھا، جس نے بڑی معصومیت کے ساتھ اس کے آگے کیا تھا۔ وہ خوشی کے ساتھ کارڈ تھامتی ہوئی تیز تیز قدم بڑھاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اتنی محبت کیسے ہوئی اسے باسط سے کہ مجھے راستے پر روک کر اس کا نمبر مانگ رہی ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر متاثر انداز میں خود سے ہی مخاطب تھا۔ اپنے گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس خوبصورت مرد نے اپنی حیرانی جیسے چھپائی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ باسط، جو پیانو بجا رہا تھا، بڑے بھائی کو یوں خود کو گھورتے پا کر بے ساختہ پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی، کسی لڑکی کا چکر ہے تمہارے ساتھ؟ باسط جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر جیسے بدحواسی چھائی تھی۔ آپ جانتے ہیں میری زندگی میں ایک ہی لڑکی کا چکر ہے بھائی۔ وہ جیسے اٹکا۔ آپ کو کس نے کہا کوئی لڑکی کا چکر ہے؟ پتہ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ جیسے اس کا مکمل جائزہ لے رہا تھا۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نہیں، میں شک نہیں کر رہا، میں بس پوچھ رہا ہوں کیا کسی اور لڑکی کا بھی چکر ہے؟ نہیں۔ وہ پلٹ گیا۔ باسط کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو وہ شاید چھپانا چاہتا تھا، مگر کیا یہ بے قراری تو محبت کی ہوتی؟ کیا باسط علی خان کو محبت تھی؟ مگر کس سے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ سارم ابھی تک اپنے بھائی کی پشت کو گھور رہا تھا۔ یہ دیکھو مجھے کیا ملا۔ عائشہ نے اچھل کر یہ بات مائرہ کو بتائی تھی۔ مائرہ جو اوندھے منہ بیڈ پر پڑی تھی، اپنے بالوں کو درست کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ تم نہیں جانتی یہ کیا ہے؟ یہ باسط کی طرف جانے والا پہلا قدم ہے۔ باسط؟ مائرہ کی آنکھیں جیسے گول ہوئیں۔ کون باسط؟ وہی جو میوزیم میں ملا تھا، جس سے میری ٹکر ہوئی تھی، جس نے مجھے بچایا تھا۔ مائرہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ تم باسط علی خان کی بات کر رہی ہو؟ جی، میں باسط علی خان کی بات کر رہی ہوں آپا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے اس سے، اتنی محبت کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ جیسے گول گھومی تھی۔ مائرہ کو لگا وہ قدموں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ وہ اٹھی، اپنی بہن جیسی کزن کے پاس آئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ جو گھومتی گھومتی رکی تھی، مائرہ کے ساتھ نظریں ملنے پر گہرا سانس لیتی خود کو حواس میں برقرار رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ ہوں۔ باسط خان کے بغیر نہیں جی سکتی آپا، سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے بغیر جی سکتی ہوں۔ مائرہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ وہ جھٹ سے پلٹی جیسے آنسو چھپانے لگی ہو۔ گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے خیالوں میں ہی باسط علی خان سے مخاطب ہوئی۔ کیا وقت آ گیا نا باسط علی خان، تمہیں گنوانا میری مجبوری ہے۔ ضد، انا محبت کو ختم کر دیتی ہے، اور دیکھو ہماری محبت کس ڈگر پر آ گئی ہے۔ آپا، میری بات سن رہی ہے نا آپ؟ وہ بے ساختہ بولی تو وہ آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے مڑی اور نہ جانے کہاں سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ عائشہ بے ساختہ اس کے گلے لگی تھی۔ عائشہ اذلان شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں کا نام
आयरा अजलान था। उसके माँ बाप की मोहब्बत की शादी थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो मोहब्बत करने वाले माहौल में बड़ी हुई थी। मायरा शाह आयशा की कज़न थी, चचाजाद बहन थी। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। जब वो बहुत छोटी थी तब अजलान शाह ने उसे अपनी बिल्कुल बेटियों की तरह बड़ा किया था। वो 3 साल पहले ही बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल करके वापस आई थी। 2 सालों से अजलान शाह ने उसको शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश की थी, मगर वो शादी के लिए राज़ी नहीं होती थी। ऐसा क्या था उसके दिल में जो वो ज़बान पर ला ही नहीं पाती थी? बस खामोश थी। और अजलान शाह इस फील के कायल नहीं थे कि वो अपने भाई की इकलौती औलाद के साथ, जो उनकी बेटी जैसी अजीज़ है, उसके साथ ज़बरदस्ती करते। आयशा और मायरा में बहुत मोहब्बत थी, सगी बहनों जैसी मोहब्बत। वो दोनों भाई मॉल में इधर उधर घूमते हुए शॉपिंग कर रहे थे। ये सूट बड़ा अच्छा है भाई, आप ले लें। सारिम जो अपनी घड़ी देख रहा था अपने छोटे भाई की तरफ पलटा। सच कह रहे हो? मगर ये तुम पर ज़्यादा सूट करेगा। नहीं, आपका वहम है। आप ज़्यादा प्यारे हैं और ज़्यादा हसीन हैं। ये आप रख लें। ये कौन सी मंतक हुई? 2 ले लेते हैं ना। सारिम ने जैसे भाई को तरतीब बताई थी तो बासित बेसाख्ता मुस्कुराया। मैं ऐसा ही करने वाला था। जैसे उसने कांधे उचकाए थे और सारिम हंस पड़ा था। उसकी हंसी पर आयशा जैसे उस तरफ मुतवज्जे हुई। बासित पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से फैली। आप ही? उसने मायरा का कांधा थपथपाया। वो देखें बासित। मायरा पलट कर जैसे ठहर गई। बालों को कान के पीछे उड़सती पलटी और बासित पर नज़र पड़ी तो वो जैसे रुक गई, जैसे वो दिल भर कर इस मंजर को देख लेना चाहती हो। इस नज़र में क्या नहीं था, कितनी मोहब्बत, कितना इंतज़ार। वो ठहर कर बासित को देखने लगी। तभी उसे महसूस नहीं हुआ कि आयशा कदम बढ़ाती उन दोनों की तरफ बढ़ गई, मगर फिर वो वहीं खड़ी थी। सारिम जो भाई की बातों को सुनते हुए कपड़े देख रहा था, आयशा ने उसके कांधे पर हाथ रखा तो वो सख्ती से पलटा। जी फरमाएं। उससे नज़रें मिलते ही उसकी नज़र नरम पड़ी। सारिम ने बगौर उसका जायज़ा लिया। ये वही लड़की थी जिससे मिलने के बाद उसकी रातों की नींदें हराम थीं। वो उठता था, वो याद आती थी। वो सोता था, उसकी आंखें पटपटाता हुआ रवैया, अटक अटक कर कहने वाली बात याद आती थी। उसकी नादानी पर ज़ोर से हंसता था कि आजकल के दौर में कौन सी लड़की किसी को रोक कर किसी का नंबर मांगती है। वो बेबाक थी या कॉन्फिडेंट, वो अभी तक आखज़ नहीं कर पाया था। आप? वो बेसाख्ता बोला तो आयशा को हैरानी हुई। आप मुझे पहचान गए? बिल्कुल, आप जैसी लड़कियां तो बहुत रेयर होती हैं। ऐसा कौन करता है जो आपने किया? अच्छा, मैंने क्या किया? आयशा जैसे कांधे उचकाए थे, जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं था। नंबर मांगा था आपने? हाँ मांगा था, मगर आपकी इत्तला के मुताबिक मैंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। मैं तो अभी तक सिर्फ सोच ही रही हूँ। हाँ सोच रही हैं आप, तो मुझसे आप क्या चाहती हैं? क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मैं? मुझसे कैसी मदद चाहिए आपको? वो उसके सामने झुकती हुई उसकी आंखों में देखने लगी। वो जो आपका भाई है ना, मैं बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ उससे। क्या आप मेरी और उसकी सेटिंग करवा सकते हैं? यानी बस एक मुलाकात अरेंज करवा दें, मैं उससे प्रपोज कर लूँगी। उस लड़की के अंदाज से लगता था कि वो फुल ऑफ लाइफ है। हंसती हुई अपने दिल की बात इतनी आसानी से कहती हुई सारिम कुछ वक्त के लिए जैसे उसकी मुस्कुराहट में, उसके खिलखिलाते से अंदाज में खो गया था। क्या देख रहे हैं? आयशा ने जैसे उसके आगे चुटकी बजाई थी तो वो जैसे होश में आया था। हाँ हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। सच? वो जैसे उछल पड़ी थी। हाँ बिल्कुल सच, मैं मदद कर सकता हूँ। बासित मेरा भाई है और मैं उसको आपके लिए मना लूँगा। वेरी गुड, मैं इंतज़ार करूँगी। ये लोकेशन है, यहाँ पर आपने अपने उस खड़ूस भाई को भेजना है। यानी आपने आखज़ कर लिया कि मेरा छोटा भाई खड़ूस है? बिल्कुल, वो बहुत बड़ा खड़ूस है। मैं वेट करूँगी। वो बालों को उड़सती हुई पीछे पलट गई। बासित चलता हुआ किसी से बहुत बुरे तरीके से टकराया। उसके हाथ में मौजूद कपड़े ज़मीं बोस हुए थे। मायरा ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा तो सटपटा गई। ये वो किसके साथ टकरा गई थी? आई एम सॉरी, ये कहती हुई वो कपड़े उठाने लगी। बासित ने जैसे ही नज़रें ऊपर उठाईं, दोनों की नज़रें मिलीं तो जैसे वक्त एक ही जगह पर ठहर गया। तुम? वो बेसाख्ता बोला। मायरा जैसे झिझक कर पीछे हुई। मैं वो इधर उधर देखने लगी थी, जैसे वो बासित से मुखातिब नहीं होना चाह रही थी। वो कपड़ों को एक तरफ रखते बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ते उसे दोनों बाजुओं से थाम चुका था। मायरा को जैसे करंट सा लगा। कितना भागोगी मुझसे?
کتنی دوری اختیار کرو گی؟ ملائیشیا میں چھوڑ کر آ گئی تھی نا تم، پاکستان سے کہاں چھوڑ کر جاؤ گی؟ میں نے کہا ہے چھوڑو مجھے باسط، وہ غصے سے بولی۔ آج بھی مجھے غلط سمجھتی ہو نا؟ آج بھی یہ سمجھتی ہو نا کہ میں بے وفا ہوں؟ میں نے بے وفائی کی؟ مائرہ مجھے تمہارے سر کی قسم، مجھے ہماری محبت کی قسم، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، تم جانتی ہو مجھے، میں مر جاؤں گا یار۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی دور جا کر بولی، انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ باسط علی خان، میں تمہارا چیپٹر اپنی لائف سے بند کر چکی ہوں، میں ایک ایسی بے وفا شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو وفا نبھانا نہ جانتا ہو، جس کے لیے محبت جسم کا کھیل ہو۔ وہ جیسے سٹ پٹایا، آنکھیں سختی سے بند کرتے ہو۔ بکواس مت کرنا، میرے لیے تم کیا ہو، کتنی عزیز ہو، یہ میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ بے وفائی اور تم سے مر نہ جاؤں میں؟ اس نے مرنے پر زور دیا تھا۔ مائرہ کا دل بڑی زور سے دھڑکا، جسے اس بات پر تکلیف ہوئی وہ نظریں چرا گئی تھی، گہرا سانس لیتی ہوئی جیسے بس وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی۔ چلی جا، میں جانتا ہوں تم چلی جانا چاہتی ہو، ہمیشہ سے تم نے یہی تو کیا ہے، جہاں تمہاری ضرورت ہوتی ہے نا وہاں سے بھاگ جاتی ہو، اور ویسے بھی بھاگنے والے لوگوں کا کیا بھروسہ کہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی چھوڑ جائیں۔ باسط کی آنکھوں میں کرچیاں نظر آتی تھیں۔ میرا حال دیکھو نا، نہ مجھے کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ پینے کا، نہ سونے کا، جیسے میں کھو گیا ہوں زندگی میں، اور تم کہتی ہو کہ میں بے وفا ہوں۔ کیا بے وفا لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کرنے لگا۔ بتاؤ نا، کیا میں ایسا لگتا ہوں کہ میں بے وفا ہوں؟ تمہاری محبت میں گھلا جا رہا ہوں۔ قدم بڑھاتے ہوئے پھر سے اسے تھاما تھا۔ مائرہ جیسے اس کے لمس پر کسمسائی تھی، دونوں ہاتھوں سے اسے دور جھٹکا تھا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، تمہارے لیے اور میرے لیے، دونوں کے لیے اچھا ہوگا، یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ باسط نے کپڑے اٹھاتے ہوئے جیسے خود کو کمپوز کیا۔ آپ بھی اداس ہو؟ وہ گھر کچھ ہی دیر پہلے پہنچے تھے اور مائرہ یوں پڑی تھی جیسے مر گئی ہو۔ میں ٹھیک ہوں عائزہ، تم اپنا خیال رکھو۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ جو کارڈ کو گھورتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ مائرہ مخاطب ہوئی، یہ وہی ہے نا جو اس دن بتا رہی تھی؟ مائرہ نے اس کے ہاتھ سے کارڈ چھینتے ہوئے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پھاڑ دیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں اس شخص سے محبت کرنے کی تمہیں، کیا پتا وہ کس طرح کا انسان ہو۔ کسی بھی راہ چلتے مسافر سے تمہیں محبت ہو جائے گی اور تم پاگلوں کی طرح سڑک پر اس کے پیچھے گھومتی رہو گی۔ یہ مقام ہے تمہارا، بھولو مت، تم ازلان شاہ کی اکلوتی بیٹی ہو۔ چچا کو پتہ چل گیا نا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو تو بڑا دل دکھے گا ان کا۔ وہ سختی سے بولی تھی جیسے اسے کچھ باور کروانا چاہا ہو، کچھ یاد کروایا ہو۔ آپ بھی کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اچھا انسان ہے، اس دن جان بچائی تھی اس نے ہماری۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ اس دن اس نے عائزہ کی نہیں، مائرہ کی جان بچائی تھی، مگر وہ ایسا کیوں کہتی؟ وہ سر موڑ گئی تھی جیسے وہ عائزہ کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہتی ہو۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ جب جب وہ باسط کے لیے لفظ محبت استعمال کرتی ہے تو مائرہ کا دل چیر جاتا ہے، وہ سہ نہیں پاتی۔ وہ اسے کیسے بتاتے؟ کیونکہ وہ اسے عزیز تھی۔ مائرہ کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ عائشہ پلیز جاؤ یہاں سے، پلیز جاؤ۔ اداس ہو؟ وہ اپنے بھائی کے آگے پانی کا گلاس کر چکا تھا۔ ہاں اداس ہوں۔ آپ جانتے ہیں مائرہ پھر سے ملی تھی؟ سچ؟ بات کی تم نے اس سے؟ ہاں بھائی بات کی میں نے، مگر وہ وہیں پر اٹکی ہوئی ہے کہ میں جسمانی محبت کرتا ہوں اس سے اور بے وفا ہوں۔ ملائیشیا میں جو ہوا وہ بھول نہیں پا رہی۔ وہ غلط فہمی اس کے دماغ میں جیسے گھر کر گئی ہے۔ میں کیا کروں، کیا کروں اس کا؟ میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ میں جانتا ہوں۔ پتہ ہے تم کیا کرو؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ بتائیں نا، کیا کروں میں؟ اس نکچڑی کا رشتہ بھیج دو، منع نہیں کر پائے گی وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، بیوی بن جائے گی نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ بھائی آپ نہ ویسے مشورے دیتے ہیں کہ بندہ گھر بسا لے تو بچتا ہے۔ مائرہ کو جانتا ہوں میں، وہ ساری زندگی مزید نفرت کرے گی مجھ سے کہ اس کی کنسسٹنٹ کے بغیر میں نے رشتہ بھیج دیا۔ سارن کی دماغ میں جیسے بے ساختہ ایک بات یاد آئی، عائزہ کی شکل، باسط سے محبت۔ وہ گہرا سانس لیتا رہ گیا۔ اب وہ اس معصوم اور نادان لڑکی سے کیا کہتا کہ باسط تو ایک عشق میں مبتلا تھا، چاہ کر بھی اس کی طرف جا نہیں سکتا تھا۔ وہ کیوں اپنا دل توڑوانا چاہتی تھی؟ اسے بے ساختہ اس کے دل کا خیال آیا۔
ٹوٹے گا تو بڑی معصومیت سے ٹوٹے گا۔ وہ کسی پہ یا کسی سے کبھی محبت نہیں کر پائے گی۔ اگر وہ اس لڑکی کی پہلی محبت تھا تو اس کا دل ٹوٹنے والا تھا۔ سارم کو بے اختیار افسوس ہوا۔ وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس معصوم لڑکی پر آنے لگا تھا۔ آپ کیا سوچنے لگ گئے ہیں؟ باسط نے بے ساختہ بھائی کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کیسے سیٹ کی جائے۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس کا بھائی، وہ میری جان لے کر ہی سکون لے گی۔ سارم علی سکندر خان کا بڑا بیٹا تھا اور باسط سکندر علی خان ان کا چھوٹا بیٹا۔ عالیہ خان اور سکندر خان ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں 2 خوبصورت بیٹوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنے سنسار میں بے حد خوش تھے۔ سارم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان کو ہی چنا، جبکہ باسط نے بیرون ملک جانے کو ترجیح دی تھی۔ وہ 3 سال پہلے اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آیا تھا، اور جب لوٹا تھا ٹھیک نہیں تھا، محبت میں مبتلا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے دل کا، اس کی فیلنگز کا خیال رکھیں گے۔ بتانے کی وجہ یہ تھی کیونکہ سکندر خان ان دونوں کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ سارم تو کر لیتا کیونکہ اس کے ساتھ محبت کا کوئی ایسا مسئلہ ابھی تک پیش نہیں آیا تھا، مگر باسط وہ نہیں مان رہا تھا۔ جہاں وہ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کروانا چاہتے تھے، وہ 2 لڑکیاں بہنیں تھیں۔ ایک ہی گھر میں وہ دونوں بہنوں بیٹیوں کی شادی کروانا چاہتے تھے، مگر باسط نہیں مان رہا تھا، اور باسط کے نہ ماننے کی وجہ سارم کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ایک دن بھائی کے سامنے بیٹھ کر اپنے بڑے بھائی کو سب کچھ بتا دیا، اور جس دن سارم کی سچائی پتہ چلی، وہ اپنے بھائی کے دل کی قدر کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا محبت کبھی بھی آپ کو کسی اور کا ہونے پر راضی نہیں کرتی۔ وہ کیسے اپنے دل کو منا لیتا کسی اور لڑکی کے لیے۔ نکاح کرنا آسان ہوتا ہے، مگر شوہر بننا بہت مشکل ہے، اور اوپر سے ایک اچھا شوہر بننا۔ جب اس کے دل میں کوئی اور ہو تو وہ کسی دوسری عورت کا شوہر کیسے بن سکتا تھا؟ چلو شوہر تو بن جاتا، مگر اچھا شوہر کیسے بنتا؟ اور باسط ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کی زندگی بھی تباہ کرے۔ کیوں فون کیا تم نے مجھے؟ مائرہ نے بے ساختہ عائشہ سے کہا۔ میری بات سن لو، ہر دفعہ میرا فون کاٹ دیتی ہو۔ دیکھو میں پاکستان نہیں آ سکتی، تم جانتی ہو، مگر پلیز خدارا میری بات تو سن لو۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بے قصور ہے۔ اس دن وہ میرے گھر میں میری مدد کرنے آیا تھا۔ اس کو اور میرا کوئی جسمانی تعلق نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا، اسی لیے وہ تمہارے بیڈ روم میں تھا؟ مائرہ پلیز، اگر وہ اس دن نہ آتا تو میرا ریپ ہو جاتا۔ عائشہ رونے لگی تھی۔ یہ وہ بات تھی جو شاید وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سسک کر رو رہی تھی تو مائرہ کو جیسے بریک لگی تھی۔ وہ محافظ ہے میری عزت کا، اگر وہ نہ آتا تو میں تباہ ہو جاتی۔ ارسلان یاد ہے نا تمہیں؟ وہ برباد کر دیتا مجھے۔ وہ مجھے بچانے آیا تھا، میری حفاظت کی تھی اس نے، کیونکہ میں تمہاری دوست تھی۔ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہاری دوست کو تباہ ہونے سے بچایا، اور تم اسے ہی سزا دے رہی ہو۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مائرہ جیسے چلا کر اٹک اٹک کر بولی تھی، جسے دل میں درد اٹھا تھا۔ اپنے کتنے سفاک رویے یاد آئے تھے، کتنا رلایا تھا اس نے باسط کو، اور باسط ایک عورت کی عزت کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ بھی اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیوں گیا تھا رات کو عائشہ کے گھر، نہیں بتایا تھا۔ اس کو برا بھلا کہتی رہی اور وہ خاموش رہا۔ وہ ابھی تک خاموش تھا چونکہ وہ عائشہ کی عزت رکھ رہا تھا۔ عائشہ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے معاف کر دو، میں ڈر گئی تھی، میں اپنی عزت کو کھونے سے ڈر گئی تھی۔ مائرہ آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے فون ایک طرف پھینک چکی تھی۔ سانس تیز ہو رہی تھی، بار بار باسط کی شکل آنکھوں کے آگے آ رہی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پر باریکی سے گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بال آبشار کی طرح پیچھے بکھرے ہوئے تھے، کانوں کے پیچھے اڑتے ہوئے۔ وہ ادھر سے ادھر دیکھنے لگی۔ جگہ ڈیسائیڈ یہی ہوئی تھی کہ باسط اسے یہاں ملے گا۔ سارم نے اس کی مدد کرنی تھی، اسی لیے یہاں بھیجنے میں وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹی تو کسی کے سینے سے ٹکرائی۔ سر اونچا کرتی ہوئی اس نے نظریں ملی تو وہ سٹ پٹائی۔ آپ؟ باسط کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ سارم نے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے تو باسط کو بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے دل میں بس جاتا۔ وہ نہیں آئے گا، آپ اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ سارم بے ساختہ بولا تو عائزہ کی آنکھیں جیسے پتھرائیں۔ میں محبت کرتی ہوں اس سے بہت زیادہ۔ ابھی تک مجھے وہ زخم یاد ہے جو اس نے مجھے بچاتے ہوئے کھائے تھے۔
سارم اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو پلٹنے لگی تھی ان الفاظوں پر جم گئی۔ سارم کی آنکھوں میں بے اختیار دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پہلے ہی سے کسی اور کا ہے اور اس غم میں جھلس رہا ہے۔ آگے بڑھ جاؤ، وہاں دیکھو جہاں تمہیں محبت ملے، وہاں جہاں نظریں تمہارے تعاقب میں رہیں، وہاں نہیں جہاں سے تمہیں محبت کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے۔ سمجھ رہی ہو نا تم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سارم خان تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، ایسے خود کو بھی بے مول مت کرو۔ وہ جھٹ سے دور ہوئی۔ آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں نا، میرا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا؟ آسمان میں بادل گرجے تھے، زور سے گرجے تھے۔ سارم کی آنکھیں بھیگیں۔ جن سے محبت ہو ان کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، ان کی تو حفاظت کی جاتی ہے۔ اچھا، آپ میری حفاظت کریں گے؟ میری کمزوری جاننے کی وجہ سے آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا؟ باسط کو نہیں بتایا نا آپ نے کہ میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں؟ نہیں بتایا، وہ بے ساختہ بولا۔ بجلی آسمان میں کڑکی، بادل جیسے بارش بن کر برسنے لگے تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور بارش تیز برس رہی تھی۔ وہ چاہتا کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ بھیگ جاؤ گے۔ نظریں ایک دوسرے میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے مسکرا رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے پڑتا ہے۔ وہ جیسے اس کے نزدیک منمنایا۔ دونوں کی سانسیں گھل مل رہی تھیں، خوشبوئیں وجود سے ٹکرا رہی تھیں۔ مائرہ نے پردہ کھولا تو باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ گھر کے سامنے ہی وہ بارش میں بھیگتا ہوا کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا سانس تیز ہوا۔ فون پہ کی ہوئی باتیں، الفاظ کانوں میں ابھی تک گونج رہے تھے۔ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے گلے سے لگانا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، 3 سال کے اس لمبے عرصے کی اذیت کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کیسے جا کر اس کی تکلیف کو کم کرتی؟ کیسے؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ پردہ بند کرتی ہوئی ٹیک لگا گئی، رونے لگی تھی، اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس کے قدم بڑھے، تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گھر سے باہر نکلی۔ نظریں ملیں اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو بارش میں بھیگتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے تھامتے ہوئے گلے سے لگایا تھا۔ مائرہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ اس کے سینے میں بھینچی جا رہی تھی۔ بارش کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ بارش کے شور کے ساتھ یہ الفاظ گونجے۔ سارم بے اختیار اس کا سر اونچا کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ بلا وجہ تمہیں غلط سمجھنے کی، تمہاری بات نہ سننے کی، تم پر ٹرسٹ نہ کرنے کی، تم نے میری دوست کی حفاظت کی، تمہیں غلط سمجھنے کی، بے وفا کہنے کی، تمہاری محبت کو غلط رنگ دینے کی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بے اختیار جیسے رو رہی تھی۔ میں خود کو تم سے دور نہیں رکھ سکتی، مجھے لے چلو باسط، مجھے لے چلو۔ وہ جیسے چلا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی پیشانی چوم گیا تھا، رخسار چومتے اس کی محبت میں بہک رہا تھا، اپنے اندر اسے سمیٹتے ہوئے تھپکنے لگا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے معاملے میں بے اختیار تھے۔ محبت جیسے بارش بن کر، بجلی بن کر ان دونوں کے اوپر برس رہی تھی، اور یہ انکشاف، یہ اعتراف، یہ خود سپردگی ان دونوں کو ہی سرشار کر رہی تھی۔ باسط کو جیسے نئی زندگی ملی تھی، اور مائرہ اس کو تو جیسے سانس واپس آئی تھی۔ میری طرف نہیں دیکھو گی؟ بارش جیسے رک گئی تھی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں خاموش بیٹھی تھی، سڑک کو دیکھ رہی تھی جہاں پر پانی چمک رہا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارا دل توڑے۔ اچھا، میرے دل کی اتنی پرواہ ہے آپ کو؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں جناب، پھر بھی تم نے مجھے سڑک پر روک کر مدد مانگی، ایسا ہی ہے نا؟ عائزہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کیونکہ تمہیں لگا کہ میں تمہارے لیے محفوظ رہوں گا۔ یقین کے قابل تو تھا نا میں، اسی لیے تو مدد مجھ سے مانگی تھی نا۔ میں باسط کی محبت میں بے اختیار تھی؟ نہیں، تم جانتی تھی کہ میں ایک اچھے گھر سے ہوں، ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، تم باشعور۔ اتنا تو پتہ تھا نا کہ جس سے محبت کر رہی ہے وہ کس گھر سے ہے، کیا کرتا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا بیٹا ہے، تم جانتی ہو۔
میں تمہارے لیے برا نہیں ہو سکتا، مگر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تم میں باسط سے محبت کرتی ہوں اور وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ جانتی ہو وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ جو گاڑی سے اترنے لگی تھی اس کے الفاظوں پر پیچھے پلٹ کر سارم کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سننے کا حوصلہ ہے کیا؟ اس کے بعد یہ کہہ پاؤ گی کہ تم باسط سے محبت کرتی ہو؟ کس سے محبت کرتا ہے وہ اٹک اٹک کر بولی۔ مائرہ شاہ سے محبت کرتا ہے۔ آسمان میں بادل زوروں سے گرجے تھے۔ عائزہ کی سیاہ آنکھیں بجلی کی روشنی لیے ہوئے تھیں۔ وہ بار بار اپنی بہن کا رویہ یاد کر رہی تھی۔ شادی سے انکار، اکھڑا اکھڑا رہنا، راتوں کو اٹھ کر رونا، اٹیکس، بہت کچھ۔ باسط اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کے بیچ میں نہ تم آ سکتی ہو نہ دنیا کا کوئی اور شخص، اور اگر کوئی آئے گا بھی نہ تو میں آنے نہیں دوں گا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرے خیال میں اپنی بہن سے تم بھی بہت محبت کرتی ہو۔ تمہارے احساسات فی الحال ہیں مگر ان کی محبت برسوں سے ہے۔ ان کے بیچ میں مت آؤ۔ جیسے تم محبت کہہ رہی ہو نا، وہ محبت نہیں، وہ دل لگی ہے، اور تمہیں دل لگی تو بھول جانی پڑے گی۔ بارش برسنے لگی تھی اور وہ شکستہ قدم اٹھاتی گاڑی سے اترنے لگی۔ تبھی وہ اس کا ہاتھ تھامتا اس کے ہاتھ میں چھاتا دے چکا تھا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ ساری رات رو رو کر سوئی تھی۔ صبح اٹھی تو دوپہر کے 1 بج رہے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتی خود کو سمیٹتی اٹھ بیٹھی تھی۔ تبھی اسے نیچے ہال میں شور معلوم ہوا۔ مائرہ جھٹ سے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی بہن کو حیرت سے دیکھتی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ میں بتانا چاہتی تھی تمہیں کچھ، میرے لیے رشتہ آیا ہے۔ عائزہ جو بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہن کی آنکھوں کی خوشی کی چمک چہرے کی سرخی صاف بتا رہی تھی جو رشتہ آیا ہے وہ محبت ہے، اس کے ساتھ وہ خوش رہے گی۔ کون لایا ہے رشتہ آپا؟ وہ بے اختیار بولی۔ باسط۔ مگر ایک مصیبت پڑ گئی۔ وہ کیا؟ عائزہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ دونوں بہنوں کا رشتہ چاہتے ہیں۔ سکندر علی خان ایک ہی گھر میں دونوں بیٹیوں کی شادی کروانے کے خواہش مند ہیں۔ تم ہاں کر دو گی نا عائزہ؟ مائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو عائزہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، آواز رک گئی۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں کیا کروں؟ میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں تم باسط سے۔ عائزہ کاٹتے ہوئے بولی، نہیں، میں کسی باسط سے محبت نہیں کرتی۔ تو وہ جو کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، عائزہ کی آواز پر رکی، پلٹ کر بہن کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ خاموشی میں یہ الفاظ مائرہ کے دل پر کوڑے بن کر گرے تھے۔ میں اتنی محبت کرتی ہوں آپ سے کہ کبھی اس کی طرف ایک غلط نظر نہ ڈالتی۔ میں اتنے دنوں سے اس کے خیالوں میں رہی، اس کو سوچتی رہی۔ اس نے جان بچائی تھی میری، بار بار وہ یاد آتا رہا۔ آپ بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے میری جان اس لیے بچائی کیونکہ وہ آپ کو بچا رہا تھا؟ بتانا چاہیے تھا نا مجھے، کیوں نہیں بتایا؟ وہ رو رہی تھی، معصوم آنکھیں دکھ سے چمک رہی تھیں۔ مائرہ نے ہاتھ آگے کر کے اسے روکنا چاہا مگر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے ہی باہر چلی گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تم رشتے کے لیے ہاں کر دو گی؟ اذلان شاہ نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارم ان کا بڑا بیٹا ہے، وہ تمہارا رشتہ اس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ تم دونوں کی عمر میں فرق ہے، میں راضی نہیں ہوں اس پر۔ تم میری بیٹی ہو، اکلوتی اولاد ہو، میں چاہتا ہوں تم اپنے دل سے رضامندی دو، اگر نہیں تو میں رشتے کے لیے منع کر دوں گا۔ اور مائرہ میری اتنی سمجھدار ہے کہ وہ میری بات مان جائے گی۔ وہ میرے لیے تمہاری ہاں اور نہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے میری جان۔ اس کے بابا اس کا سر تھپک رہے تھے۔ آپ چاہتے ہیں میں قربانی دوں؟ وہ باپ کے حصار میں منمنائی۔ نہیں، میں نہیں چاہتا ایسا۔ اگر وہ صرف ایک رشتے کے لیے مان جائیں تو مجھے اس سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مگر سکندر علی خان اس چیز پر بضد ہیں کہ دونوں بیٹیوں کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہو، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اپنے دل پر جبر کرے۔ بابا، وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ مائرہ سے لاکھ ناراض سہی، لاکھ رنجشیں سہی، مگر وہ اپنی آپی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں، میں سارم علی خان کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ سارم جو لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا بے ساختہ اس کی انگلیاں رک گئیں۔ مائرہ کے گھر والوں نے؟ او مائی گاڈ! آپ رشتہ لینے گئے تھے؟ تمہیں نہیں پتا؟ باسط نے یہ نہیں بتایا تمہیں؟ ویسے تو سب بتاتا ہے تمہیں، اور تم جانتے ہو میری خواہش پوری ہو گئی۔ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ایک ہی گھر میں کر رہا ہوں میں۔ وہ جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سچ کہہ رہا ہوں، اور انہوں نے ہاں کر دی۔ اسے بے اختیار عائزہ کی روتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں، وہ شکایت یاد آئی، وہ انداز یاد آیا۔ وہ کیا سمجھ رہی ہوگی کہ
یہ سب کچھ سارن نے کیا ہے بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا فی الحال، اور بھابھی کی بہن سے تو بالکل بھی نہیں، مگر وہ لوگ ہاں کر چکے ہیں برخوردار۔ پہلے باسط کو اعتراض تھا، اب تمہیں اعتراض ہے۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کچھ بھی نہیں، تم شادی کر رہے ہو اینڈ دیٹس فائنل۔ میری طرف دیکھو۔ وہ سارن کے بلانے پر خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کارڈ پر آپ کا نمبر تھا۔ وہ کارڈ اس کی طرف اچھالتی ہوئی بولی تو وہ طنزیہ مسکرایا۔ ایک کارڈ مائرہ پھاڑ چکی تھی، یہ دوسرا کارڈ تھا جو سارن کی طرف سے ہی موصول ہوا تھا۔ ہاں میرا ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بس اس سے بات کرو۔ اوہ، تو شادی سے پہلے ہی پوزیسونیس بھی ہے میرے بارے میں معافی چاہتا ہوں، یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ تم سے محبت بے اختیار ہو گئی، تم پسند آئیں دل کو، تمہارے بغیر جینا مشکل ہے عائزہ، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ زبردستی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، میں چاہتا تھا کہ مائرہ اور باسط مل جائیں، ان دونوں کی محبت مکمل ہو جائے، مگر تم اور میں جانتا ہوں یہ ممکن نہیں، میں جانتا ہوں تم کبھی بھی مجھے بطور شوہر قبول نہیں کر سکتی۔ تو منع کر دینا اپنے بابا کو، کیوں ایسی شرط رکھی ہے کہ میں مجبور ہوں؟ میں نہیں چاہتی کہ آپ بھی اپنی محبت سے دور رہیں، میں ان کا تڑپنا بلکنا تکلیف دیکھ چکی ہوں اپنی وجہ سے، انہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ وہ جیسے رونے لگی تھی۔ میں خود غرض نہیں ہوں آپ کی طرح، میں خود غرض نہیں ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ میں بھی باسط سے بہت محبت کرتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کی وجہ سے اس کی زندگی ڈسٹرب ہو۔ جس طرح تم اپنی آپ ہی سے محبت کرتی ہو اور اس کے لیے راضی ہو گئی ہو، اسی طرح میں بھی باسط سے محبت کرتا ہوں۔ ہم دونوں لائل ہیں اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ، مجھے مت کہو کہ میں خود غرض ہوں۔ عائزہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرا سانس لینے لگی۔ اگر زندگی بے رنگ گزارنی ہے دل کی مرضی کے بغیر تو آپ کے ساتھ ہی صحیح۔ یہ الفاظ سارن کے دل پر کسی پتھر کی طرح سے لگے تھے۔ میں کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ آپ میری محبت کو دل لگی کہتے ہیں نا، کہتے رہیں، دل لگی ہی صحیح، مگر کچھ تو ہوا ہے نا مجھے۔ آپ سے محبت نہیں ہو سکتی، ہاں زندگی گزار سکتی ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ سارن خاموش بیٹھا رہ گیا اور بار بار عائزہ اذلان شاہ کا انداز یاد آتا رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ مائرہ بہت خوش لگتی تھی، کئی بار عائزہ سے بیٹھ کر بات کر چکی تھی۔ وہ بات سنتی تھی، مسکراتی تھی اور سر کو ہلکا سا اس بات میں ہلا دیتی تھی۔ کوئی شکایت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کچھ غلط کہتی تھی، کیونکہ عائزہ کو لگتا تھا کہ اس میں اور اس کی بہن کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہی تھی جس کو ایک طرفہ محبت ہو گئی تھی۔ نہ باسط نے اس سے کوئی بات کی تھی، نہ کوئی امید، نہ کوئی آسرا دلایا تھا۔ یہ تو وہی تھی نا جسے محبت ہوئی تھی اور محبت میں درد ملا تھا، اسی لیے بس وہ خاموش تھی۔ جو بھی ہو رہا تھا اس کے ارد گرد ہونے دے رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ زندگی میں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے، اور نصیب سے تو ہم چاہ کر بھی لڑ نہیں سکتے۔ اگر اس کے نصیب میں سارم علی سکندر تھا تو اسے وہی ملنا تھا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ میرے پاس بیٹھی ہو آج تو بے حد حسین لگ رہی ہو۔ مائرہ نے نظریں چرائیں۔ اب اتنی تعریفیں کرو گے نا تو میں سانس نہیں لے پاؤں گی، وہ بے اختیار بولی تھی، اور باسط کو لگا کہ اب ساری زندگی وہ حکومت کر سکتا ہے، کہیں پر بھی راج کر سکتا ہے۔ اسے مائرہ مل گئی تھی، اور جس کے پاس محبت ہو وہ محبت میں زندگی گزارتا ہے، اور آگے بڑھتے اس کے ہاتھ تھامتے چوم چکا تھا۔ وہ سرشار ہوئی تھی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، مسکراتا ہوا پرسکون، نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی چیز سے ڈسٹرب ہو۔ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم سے اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے کہ تمہیں میری کسی بھی بات پر کوئی بھی شک ہو سکتا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ آج وہ سرخ جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ باسط کو لگ رہا تھا کہ وہ سانسیں یکجا نہیں کر پائے گا، روک نہیں پائے گا، تھما نہیں پائے گا۔ وقت تیز گزر رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وقت چل ہی نہیں رہا۔ محبت انسان کو یوں ہی بے اختیار کرتی ہے، اور وہ مائرہ شاہ کے معاملے میں اتنا ہی بے اختیار تھا۔ اسے اس کی منہ دکھائی دیتے ہوئے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہناؤ کہ نہیں مجھے؟ تم اجازت دو گی تو میں پہنا دوں گا، وہ بڑی معصومیت سے بولا تو مائرہ کھل کھلا کر ہنسی۔ تمہیں اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ دنیا کے سامنے تمہیں ہر چیز کی اجازت دی ہے، آپ مزید اجازت مانگو گے تو میرے پاس تو دستخطیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ وہ ہنس پڑا۔
آگے بڑھتے اسے اس کی انگلی میں ایک بہت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم میرے ساتھ کوئی بے وفائی کرو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو دیکھو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم محبت نبھا نہ پاؤ۔ یہ یاد رکھنا، میں بخشوں گی نہیں۔ وہ اتراتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ جانتا تھا وہ محبت میں کتنی سخت تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس کر چکا تھا۔ وہ پیچھے گر گئی تھی۔ وہ اس پر جھکا تھا، بے اختیار جھکا، اس میں کھوئے جا رہا تھا، وہ بھی اس میں کھوئی جا رہی تھی۔ وہ دونوں جیسے آج ایک دوسرے میں مکمل ہو رہے تھے اور بیچ میں کوئی دیوار نہیں تھی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ یہ کمرہ سارم علی خان کا کمرہ تھا، جس کا اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا، جس کا کبھی اس نے خواب ہی نہیں دیکھا تھا، مگر آج سے یہ کمرہ اس کا تھا۔ وہ خان ولا کی بڑی بہو تھی۔ ان دونوں کی عمر میں تقریباً 8-9 سال کا فرق تھا۔ اس کے بابا کو اس رشتے میں کوئی اور برائی نظر نہیں آئی۔ ہاں، وہ بار بار اسے یہ کہتے تھے کہ وہ تم سے بڑا ہے، تم نہ کرو گی تو میں انکار کر دوں گا، مگر وہ نہ کیسے کرتی؟ وہ نہ کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اس کھیل میں وہ خود پھنسی تھی اور وہ کیسے مائرہ شاہ کا دل توڑتی، جس کا دل اسے بہت عزیز تھا۔ وہ اپنا دل توڑ آئی تھی، اس کا دل بچا آئی تھی۔ رشتے عزیز ہوں تو انسان یوں ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے ساتھ جو ہوا تھا اس میں اس کی آپی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ نظریں اٹھاتی بغور کمرے میں آنے والے نفوس کا جائزہ لینے لگی۔ وہ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا، بے حد حسین لگ رہا تھا۔ سرمئی آنکھیں محبت سے چمک رہی تھیں، مگر اس کے قدم شکستہ تھے، جیسے جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت اس کا دل توڑنے کا ہنر رکھتی ہے، اور وہ سامنے دل توڑنے کے لیے ہی تو بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عائزہ نے جیسے ہاتھوں کو بھینچا تھا۔ وہ بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میری طرف دیکھو گی بھی نہیں؟ آنکھوں میں لفظوں میں ڈوبنے بکھرنے کا ڈر تھا۔ وہ مسکرائی۔ پوری کی پوری آپ کی ہوں نا، دیکھو دیکھو کیا فرق پڑتا ہے، جو کرنا ہے کریں، آج سے اور ابھی سے آپ کی ملکیت ہے۔ میں نے کہا تھا زندگی جیسے بھی گزرے آپ کے ساتھ گزر ہی جائے گی، مگر میں ایک خوبصورت زندگی چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ صرف زندگی گزارنا نہیں چاہتا، جینا چاہتا ہوں۔ اچھا، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہم دونوں بہت مختلف ہیں، بہت زیادہ۔ یہ تو تم سوچتی ہو نا، میں نہیں سوچتا۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ تم مجھے سمجھنے لگو گی اور تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اچھا، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ میں۔ وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ جانتی ہیں، یہ گھر بابا نے چند سال پہلے میرے نام کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، یعنی اس گھر کی نیو ہوں۔ میں نے منہ دکھائی میں یہ گھر آپ کے نام کر دیا، کیونکہ آج سے اور ابھی سے اس گھر کی نیو آپ ہیں، سارم خان کی بیوی ہیں، اس گھر کی بڑی بہو۔ مجھے بہت مان ہے آپ پر۔ میں جانتا ہوں مجھ سے خفا رہیں گی، محبت شاید مشکل سے ہو، مگر ہو جائے گی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ وہ اس کے بے اختیار لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو الفاظوں کے معاملے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا تھا، وہ جو لفظوں سے دل جیتنے کا ہنر جانتا تھا، وہ اس لمس کو محسوس کرتے ہوئے رہ گئی۔ اسے لگا وہ ہل نہیں پائے گی۔ روکتے کیسے ہیں، جھٹکتے کیسے ہیں، ساری صلاحیتیں جیسے ایک پل میں ہی ختم ہو گئیں۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا، تو اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک ہاتھ جھٹک سکتی ہے، یہ لمس رد کر سکتی ہے۔ اس کے ہونٹوں کے پاس جاتے سارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بھی جھجکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہونٹ دور کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ انگلیوں پر گرفت سخت ہوئی تھی۔ سارم کی گرفت بے حد نرم مگر شدت لیے ہوئے تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اس کے وجود میں وہ اسے سمیٹ رہا تھا، اس کو پھر سے بکھیر لیتا تھا اور خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ وہ کچھ دور ہوا، اس کی بے باکیوں سے وہ سرخ پڑ رہی تھی۔ تنگ نہیں کروں گا، بس تمہیں احساس دلا رہا تھا کہ میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں، اور اس حق کے آگے ہم دونوں ہی بے بس ہیں، مگر میں اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ دور ہو گیا تھا۔ میں تب تک تم سے دور رہوں گا جب تک تم چاہو گی، اور میں جانتا ہوں ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنا آپ دو گی، خود کو میرے حوالے کرو گی، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور میں اس دن کے لیے جان وار سکتا ہوں۔
یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ عالیہ خان نے اپنے دونوں بہوؤں کی نظر اتاری تھی، وہ جو دونوں ہی آج نور سے چمک رہی تھیں۔ وہ ان کی نظریں اور بلائیں اتارتی ہوئی نہیں تھک رہی تھیں۔ وہ دونوں سامنے صوفے پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ باسط مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ سارم جو کہیں کھویا ہوا تھا، باسط نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ تو بس عائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو بجھی بجھی لگتے تھے۔ زندگی جیسے معمول پر آ گئی۔ مائرہ اور باسط بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان دونوں کی محبت کی مسکراہٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، خوش ہونا گھر میں سب کو دکھتا بھی تھا۔ وہ بہت بے باک تھے ایک دوسرے کے معاملے میں، ایکسپریسو تھے۔ اور وہیں پر عائزہ اور سارم کا رشتہ بڑا خاموشی لیے ہوا تھا۔ وہ آفس سے آتا تھا، اس کے سامنے کھانا لگا دیتی تھی، بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی رہتی تھی۔ عالیہ خان نے نوٹ کیا تھا کہ وہ دونوں زیادہ مخاطب نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اس سے بات کرتی تھی۔ ہاں بڑا خوبصورتی سے تیار ہوتی تھی اس کے لیے، کبھی بھی ایسے خود کو چھوڑا نہیں تھا۔ عالیہ خان کو اپنی بڑی بہو کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ مکمل بن سنور کر رہتی تھی، اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ بے شک وہ شوہر کے لیے نہ رکھتی ہو مگر رکھتی تھی۔ اس کے گھر آنے سے پہلے اس کی آمد کا انتظار کرتی تھی، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو عائزہ غیر محسوس انداز میں شوہر کے لیے کر رہی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی، مگر سارم کو یہ چیز بہت اچھی لگتی تھی۔ بے شک وہ محبت کا اقرار نہیں کرتی تھی، کرتی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے بے باک اور اتنے خوش تھے جتنے وہ دونوں، مگر ان دونوں کے رشتے کی ہلکی ہلکی باریکیاں ان دونوں کو مضبوط بنا رہی تھی۔ وہ محبت کرنے سے پہلے اپنے رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ جو اس کا انتظار کرتی تھی اور اس انتظار میں جو خوبصورتی تھی وہ ان دونوں کو جوڑ رہی تھی۔ اب سارم اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ آفس میں بھی دوپہر کا کھانا اسے کھانا بہت بھاری لگتا تھا، کیونکہ رات کے وہ 2 نوالے جو اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کھاتا تھا وہ بڑے سکون دے تھے، وہ بڑے پرسکون اور لذیذ تھے۔ اسے دنیا کا کوئی بھی کھانا اپنی بیوی کے ہاتھ کے کھانے سے زیادہ لذیذ ہی نہیں لگتا تھا۔ یہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اچھا تھا، اچھا احساس تھا۔ سارم تو اس سے بے حد محبت کرتا تھا، جس کا اقرار بھی وہ کھلے دل سے کرتا تھا، اور وہ بس اس اقرار کو سنتی تھی، غیر محسوس انداز میں اس کے قریب چلتی چلی جا رہی تھی۔ دیر سے کیوں گھر آئے ہیں؟ میٹنگ تھی یار، آج بس تھک گیا ہوں۔ اس کے چہرے سے پریشانی واضح تھی۔ پریشان ہیں آپ؟ وہ بے اختیار ہوتے ہوئے اس کی ٹائی خود اتارنے لگی۔ یہ عمل ایسا تھا کہ سارم بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ جھجکی نہیں تھی، وہ ٹائی اتارتی ہوئی ایک طرف رکھتی، اس کے بازو کوٹ اتار چکی تھی، صوفے پر رکھتی اس کی طرف متوجہ ہوئی، بے اختیار رخسار پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ مسکرایا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی تمہیں؟ میری پرواہ ہو رہی ہے؟ مگر کیوں؟ سارم کے بے ساختہ پوچھنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، جس سے اسے اپنے آپ پر یقین نہ آیا۔ وہ تو کہتی تھی کہ وہ اس مرد کے ساتھ کبھی بھی محبت کے رشتے میں قائم نہیں ہو پائے گی، مگر یہ کیا تھا؟ اتنا احساس، اتنی فکر؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی فکر ہو رہی تھی۔ ساتھ رہتے ہیں ہم، کیا ایک دوسرے کی فکر نہیں کر سکتے؟ وہ جیسے ہڑبڑی میں بول رہی تھی، جیسے اپنی ہی نفی کر رہی۔ ریلیکس، تم میری فکر، میری پرواہ کر سکتی ہو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے جیسے بہک رہا تھا۔ وہ دور ہوئی۔ ٹھیک ہے، بس ہو گئی فکر، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی تو سارم کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ ڈر گئی ہو مجھ سے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں کیا کروں گا؟ وہ بے باک ہوتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ اس کے سینے سے لگی تھی، جھجکتی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نہ جانے کیسی جھجک تھی، کیسی محبت تھی۔ وہ نظریں جھکاتی ہوئی بے حد پیاری لگی۔ وہ مسکرایا، اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ وہ پزل ہوئی۔ دسترس میں لیتے ہوئے سارم نے اپنی گرفت اس پر سخت کی تھی۔ وہ سسکی، مگر وہ نہیں رک رہا تھا۔ وہ اس پر جھکتا، وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں چھوڑ رہا تھا، اور وہ اس کی پشت پر اپنی گرفت سخت کیے جا رہی تھی، خود کو بھینچ رہی تھی۔ اس میں دونوں کی تیز سانسوں کی آوازیں کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے حصار میں بہک رہے تھے۔ اگر وہ اس کے رخسار چوم رہا تھا تو نہ جانے کیسے عائزہ کے ہونٹ بھی پھسلتے ہوئے اس کے رخساروں کو چومنے لگے تھے، آنکھیں چومنے لگے تھے۔ سارم کو یہ اختیار، یہ حق بے حد پیارا لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی تھا
جو اس کی تھکن کم کر سکتا تھا۔ یہ لمس اس کی تھکن کم کر رہا تھا، یہ حصار اسے سرشار کر رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی دور ہوئی، بلش ہوتی ہوئی سر جھکا گئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، اور وہ پیچھے مسکرائے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہی دیکھ رہی ہوں، آج کئی دنوں بعد پھول یاد آیا ہے میرے شوہر کو، وہ باسط کو چھیڑتے ہوئے کہہ رہی تھی تو وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ مجھے تو تم ہر وقت یاد آتی ہو، ان گلاب کے پھولوں کی طرح کھلتی ہوئی مہکتی ہوئی میری مائرہ۔ اپنے اظہار میں سے لیتے ہوئے بہت پیار کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ جیسے اپنے اس شوہر کے حصار میں سرشار ہوئی تھی۔ مجھے کچھ بتانا ہے، بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کے رخسار کو سہلاتے پوچھنے لگا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور باسط نے بغور دیکھی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ میں ماں بننے والی ہوں، یہ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں بولی تھی، تو وہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سچ؟ ہاں نا، بالکل سچ، میں ماں بننے والی ہوں اور آپ بابا۔ وہ بلش ہوتے ہوئے اس کی پیشانی چومنے لگا۔ تھینک یو سو مچ مجھے مکمل کرنے کے لیے، میں بہت خوش ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ وہ اسے چومے جا رہا تھا، اپنی گرفت اس کے حصار میں سخت کیے جا رہا تھا، اور وہ اس کی بےتابی محبت دیکھتی ہوئی جیسے شکر گزار ہو رہی تھی۔ گھر میں یہ خبر کسی خوشی کی شہنائی کی طرح گونجی تھی۔ گھر کی چھوٹی بہو ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر سکندر خان اور عالیہ خان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی بہو کا بہت خیال رکھ رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ سارب بھی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بہت خوش تھا، وہ باپ بننے والا تھا، اور اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم نے بہت خیال رکھنا ہے میرا، مائرہ اتراتی ہوئی بولی تو عائزہ ہنس پڑی۔ کیوں نہیں رکھوں گی آپا، بہت خیال رکھوں گی آپ کا، یہ جو بھی ہے بیٹا یا بیٹی میرا ہی تو ہے، میں اس کی خالہ بننا ہے، وہ اتراتی ہوئی بولی تو مائرہ ہنس پڑی۔ ان دونوں کی محبت کچھ ایسی ہی تھی، وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جس طرح باسط اور سارم میں محبت تھی، اسی طرح عائزہ اور مائرہ کو ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ میں چاہتی ہوں میں تمہاری اولاد بھی دیکھوں۔ عالیہ خان کی اس بات پر سارم نے بے اختیار ماں کی طرف دیکھا۔ انشاءاللہ امی، اللہ دے گا، ضرور دے گا، جب تم دونوں کا رشتہ ٹھیک ہوگا۔ وہ ماں کی اس بات سے بے حد پریشان ہوتا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا وہ ان کے رشتے کی حقیقت جانتی تھی؟ آپ کہنا کیا چاہتی؟ وہ اٹکا تھا۔ کچھ نہیں بچے، میں نے دنیا دیکھی ہے، لوگوں کو پرکھا ہے، کئی سال اس میں گزرے ہیں میرے۔ تم دونوں کے رشتے کی جھجک دوری دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ تم دونوں کتنے قریب ہو۔ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لو، نکاح میں ایسی دوریاں اچھی نہیں لگتی۔ تم شوہر ہو اس کے، تمہیں اتنا خود سے دور رکھے گی، اور کیوں کرتی ہے وہ ایسا؟ امی، وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا، میں نہیں چاہتا کہ آپ ان معاملات میں پڑیں، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہو جاؤں۔ تم اس کی زندگی میں شامل زبردستی کیسے ہوگے میرے بچے؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو، جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تمہیں، تم سربراہ ہو اس کے شوہر ہو، اس پر مکمل حق رکھتے ہو، تمہیں اپنے حقوقوں سے کیسے دور رکھ سکتی ہے وہ نہیں رکھ رہی، یہ میرا فیصلہ ہے، میں چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے پر حکومت کریں، اور حکومت صرف محبت سے ہو سکتی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے بیٹے کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ بہت صبر ہے تم میں، مجھے لگتا ہے تم غصے کے تیز ہو، سخت ہو، اپنی عورت کے معاملے میں بڑے سنجیدہ رہو گے، مگر تم نے تو مجھے حیران اور متاثر کیا ہے۔ مجھے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی اس سے، وہ ایک دم بولا۔ عالیہ خان نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ سچ؟ ہاں امی، مجھے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی اس سے، اور جن سے آپ کو محبت ہونا، انہیں حاصل کرنے کی جلدی نہیں ہوتی۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا تھا، اور عالیہ خان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے بیٹے کو اپنی بیوی سے شادی سے پہلے ہی محبت تھی۔ انہیں تو لگتا تھا ان کا رشتہ باسط کی وجہ سے ہوا ہے، مگر غلط لگتا تھا۔ وہ سویا ہوا تھا، کل رات سے اسے بخار تھا، اور عائزہ ساری رات اس کا خیال رکھتی رہی، اور نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوتا رہا کہ اس کی ذرا سی تکلیف پر عائزہ کو ڈبل تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنے دل کو سہلائے جا رہی تھی۔ ایک ایسا احساس تھا، کیوں اس کی تکلیف سے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی؟ کیا مجھے محبت ہو گئی ہے؟ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی جو اب کچھ بخار میں بہتر تھا۔ نہ جانے کیا سوچتا رہا یہ شخص جس سے اس کی تکلیف اتنی بڑھی تھی۔ بخار ہوا تھا، ساری رات تکلیف میں رہا تھا،
وہ خود کو نہ روکتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر چوم گئی تھی۔ نہ جانے کیوں آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹوٹ کر گرے، جس پر سارم کسمسایا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں، اسے یوں خود پر جھکا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھیں سوالیہ ہوئی تھیں۔ وہ دور ہوئی تو وہ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اب کیسے ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا تکیے سے ٹیک لگا گیا۔ پریشان کیوں ہو؟ ہلکا سا فیور ہے۔ ہوتا رہتا ہے۔ ہلکا نہیں تھا فیور، اتر ہی نہیں رہا تھا تو وہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ مجھے کل رات سے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ پلٹ گئی تھی جیسے آنسو چھپا رہی۔ وہ اٹھ کھڑا ہونا چاہتا تھا اس کے لیے، مگر اس کے جسم میں سکت نہیں تھی۔ عائزہ پلیز میرے پاس آؤ نا، وہ اٹک اٹک کر بولا تو وہ بے اختیار پلٹتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی، اور اس کا یوں بے قرار ہونا سارن کو لگا شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ اس کے لیے ایسے بے قرار ہو سکتی تھی؟ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، بخار نہیں ہے اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم رہا تھا، اسے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو اس میں بھینچے جا رہی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے، کوئی کام نہیں کریں گے آج سے، آپ ریسٹ کریں۔ وہ مدھم آواز میں روتی ہوئی منمنا رہی تھی تو سارم کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، عائزہ خان کا دل بدل رہا تھا۔ شاید اسے سارم سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ احساس ایسا تھا کہ سارم کی انگلیاں، ہاتھ، پیر، جسم لرزنے لگا تھا۔ عائزہ نے اس کے جسم میں کپکپاہٹ محسوس کی تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا پھر سے بخار ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ عائزہ کا ہاتھ تھامتا اپنے دل پہ رکھ چکا، جو دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا گیا تھا۔ عائزہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں مقید تھیں۔ وہ اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے جھٹ سے نکلی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ شاید اقرار کرنے کی سکت محسوس نہیں کر رہی تھی، اور سارم کو یوں اس کا جانا بے حد برا لگا تھا۔ اللہ نے مائرہ اور باسط کو ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ باسط تو مائرہ کی بلائیں اتارتا نہیں تھکتا تھا۔ اس کا خیال رکھنے کی اس کی فکر اس کی محبت میں گھل رہا تھا۔ عائزہ بچے کو گود میں لیے ٹہلا رہی تھی۔ مائرہ سو رہی تھی۔ باسط سارم کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ آپ پریشان ہیں بھائی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ سارم کی نظر بار بار ٹہلتی ہوئی عائزہ پر جاتی تھی، جو بچے سے پیار کر رہی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا، اور دوریاں ایسی تھیں جیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، وہ باسط کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے مائرہ دی۔ اگر وہ نہ ملتی نا تو میں مر جاتا۔ وہ مل گئی ہے تو جینے کی ساری امیدیں میرے ساتھ ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کی تکلیف مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ جانتا ہوں یہ مرحلہ بہت مشکل تھا، مگر اس نے بہت گریسفلی پورا کیا ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ آباد اور خوش رکھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آرام کروں گا، اب تم بھی آرام کر لو، یہ کہتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ عائزہ نے جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھی تھی۔ وہ اسے کٹا کٹا رہتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا۔ شاید خفا تھا، بہت زیادہ خفا۔ گھر دیر سے واپس آتا تھا۔ باسط کی ذمہ داریاں بھی آج کل اس نے اپنے اوپر لی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ مائرہ کے ساتھ بچے کی کیئر کرنے میں مصروف تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اپنی بیوی کو وقت دے، اور وہ خود کو جیسے جھلسا رہا تھا، کام میں لگا ہوا تھا، گھر لوٹتا نہیں تھا۔ اچانک کیسا غصہ تھا جو سارم علی خان خود پر نکال رہا تھا۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک کر راکنگ چیئر پر بیٹھتی سو گئی تھی۔ رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اسے اچانک نیند میں ہی دروازہ کھلنے کی آواز محسوس ہوئی تو وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارم تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر سے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سارا وقت آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں؟ نہ میں نے کھانا کھایا، نہیں کھایا، پریشان یوں کھڑی ہوں۔ ایک فون نہیں کر سکتے تھے مجھے؟ میرا فون کاٹتے رہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کتنے دنوں سے مجھے اوائڈ کر رہے ہیں، ایسا کیا گناہ کر دیا میں نے کہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں؟ بتائیں نا ایسا کیا ہو گیا؟ وہ کوٹ اتارتا وہ اس کی بات سن رہا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کیا کروں؟ مجھے موقع نہیں دینا چاہتی؟ مجھے کچھ مانتی نہیں ہو؟ میری طرف دیکھ کر محبت سے مکر جاتی ہو، چلی جاتی ہو؟ کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ پچھلے 1.5 سال سے میں تمہاری دوری برداشت کر رہا ہوں۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم انجان ہیں۔ اب تو ہماری دوریاں لوگوں کو بھی محسوس ہونے لگی ہیں۔ میرا مذاق بنا رہی ہو؟ تو میں بن رہا ہوں، بننے دو مجھے مذاق۔ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟
آئزہ وہاں کھڑی بھی سارم کی آنکھوں اور لفظوں کی نمی محسوس کر سکتے تھے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے آئزہ، کچھ بھی نہیں، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کیا یہ رشتہ تمہارے لیے عام ہے؟ اگر ہے تو بول دو کہ ہاں محبت ہے۔ ساری زندگی تم سے دور، تمہیں بنا تنگ کیے جی سکتا ہوں، خوشی خوشی، کوئی مطالبہ نہیں کروں گا تم سے، مگر یہ تو کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میرا وجود تمہارے لیے غیر ضروری نہیں، جیسے تم مجھے عام ہو میں تمہیں عام ہوں۔ وہ اقرار کرو جس سے میرے دل کو سکون ملے۔ اگر نہیں ہے محبت، نہیں ہوں میں عام، تمہیں یہ زندگی صرف اس لیے گزار رہی ہو کہ کیونکہ تم نے باسط اور مائرہ کی زندگی سنوارنی ہے، تو چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ پلٹ گیا تھا یہ کہہ کر، آنکھوں کے آنسو صاف کرنے لگا تھا جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں کر سکتا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، چلی جاؤ، اس کے ساتھ زندگی گزارنا جس کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جس سے تمہیں محبت ہو۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم ویسے ہی لوٹو گی جیسی آئی تھی، میں نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، آج بھی تم پہلے دن کی طرح شفاف ہو، اسی لیے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے اور میں کچھ غلط کروں۔ وہ آنسوؤں کو پیتا ہوا یہ کہہ رہا تھا۔ آئزہ کو الفاظ خود پر کوڑوں کی طرح برستے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، وہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ کیا اس کو نہیں دکھتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی؟ اس کے انتظار میں، اس کی محبت میں کیسے گھلتی تھی؟ ہاں اس کی غلطی تھی، وہ اعتراف نہیں کرتی تھی، مگر کیا وہ اس کی پرواہ سے، اس کی کیئر سے یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ وہ سارم سکندر علی خان سے محبت کرنے لگی ہے؟ اتنی محبت کہ اس کے بغیر جی نہیں پاتی تھی، اور وہ اس کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو کہ مجھے چلے جانا چاہیے؟ وہ مدھم انداز میں بولی۔ سارم نے گہرا سانس لیا۔ اگر تمہیں صرف یہی سنائی دیا تو ہاں چلی جاؤ، یہ کہتا وہ واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ آئزہ کہاں گئی؟ عالیہ خان اور سکندر خان اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ اس بات پر مائرہ اور باسط نے بھائی کی طرف دیکھا۔ کل رات کو کہاں گئی ہے؟ عالیہ مخاطب ہوئی۔ سارم نے گہرا سانس لیا۔ اپنے گھر گئی ہے۔ اتنی رات کو تم نے روکا کیوں نہیں؟ اور تم ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا ضرورت تھی اسے اتنی رات کو گھر جانے کی؟ صبح تم چھوڑ کر آ سکتے تھے، ایسی کیا مجبوری تھی؟ وہاں سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ مائرہ بے اختیار سارم کی طرف دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے نا وہاں چچا چچی؟ سب ٹھیک ہے، وہ بس گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ گھر چھوڑ کر گئی ہے؟ سکندر خان بے اختیار بولے۔ ہاں وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے اور شاید کبھی نہ لوٹے۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ باسط کو اپنا بھائی ٹوٹتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاید وہ مجھے چھوڑ دے۔ بابا امی آپ لوگ برا نہیں منائیے گا، یہ تو ہونا تھا نا، ہم دونوں کا رشتہ ایک بہت کمزور نیو پر بنا تھا، خاص طور پر وہ نیو محبت نہیں تھی، اسی لیے کوئی زبردستی نہیں ہے اس پر، نہ وہ مجھ پر۔ یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہر نفوس پر سکتہ طاری ہوا تھا۔ تم سچ میں علیحدگی اختیار کر رہی ہو سارم کے ساتھ؟ وہ بستر پر بیٹھی بہن کی باتیں سن رہی تھی۔ دھیرے بولے۔ بابا سن لیں گے؟ عائزہ بے اختیار بولی۔ بابا نہیں جانتے تم گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ نہیں، وہ نہیں جانتے کہ میں گھر چھوڑ کر نہیں آئی، مجھے گھر سے نکالا ہے انہوں نے۔ اچھا، ایسے کیا کہہ دیا اس نے تمہیں؟ اس نے تمہیں کہا چلی جاؤ اور تم گھر چھوڑ کر آ گئی؟ تو کیا کرتی؟ اسے لگتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتی، اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی، میری پرواہ، میری کیئر، میرا اس کا خیال رکھنا، انتظار کرنا کچھ نظر نہیں آیا اسے۔ بس یہ نظر آیا کہ میں اقرار نہیں کرتی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ واپس نہیں جاؤں گی جب تک وہ معافی مانگنے نہیں آئے گا۔ شوہر سے معافی منگواؤ گی؟ وہ پچھلے 1.5 سال سے تمہاری ہر ناجائز بات خاموشی کے ساتھ سہتا رہا ہے، تمہارا اس سے دور رہنا، اسے تنگ کرنا، بار بار تکلیف پہنچانا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، اپنا حق مانگا تم سے، اقرار مانگا تم سے، تو انا کا مسئلہ بن گیا تمہارے لیے۔ آپ بھی نہیں، تم غلط ہو، وہ معافی نہیں مانگے گا تم سے، تمہیں چلنا چاہیے گھر واپس۔ وہ تکلیف میں ہے، جب سے تم یہاں آئی ہو کمرے میں بند ہے، باہر نہیں نکلتا، جانتی ہو کچھ دن پہلے بیمار تھا وہ، ابھی وہ ٹھیک سے ریکور بھی نہیں کیا اور تم چھوڑ کر آ گئی اسے صرف اس لیے کیونکہ اس نے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ یہ کہتی ہوئی مائرہ چلی گئی اور عائزہ کو اپنے ارد گرد یہ الفاظ سنائی دیتے رہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی پی لیں سوپ پلیز، میرا دل نہیں ہے باسط، اسی لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے اور وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، جھوٹ کہتے ہیں،
یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں مگر وہ نہیں کرتے؟ باسط کے ایسا کہنے پر سارم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کرتی ہے، وہ بہت محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، تو پھر کیوں جانے کے لیے کہا اسے؟ میں جانتا ہوں وہ واپس آئے گی، ضرور آئے گی۔ اسے میرا یہ کہنا بہت برا لگا ہے کہ چلی جاؤ، مگر اس کے علاوہ جو میں نے اسے کہا کیا وہ سنائی نہیں دیا اسے؟ خیر، میں یہ نہیں پی سکتا، جب تک وہ واپس نہیں آئے گی میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا۔ آپ نے سب کے سامنے کہا ہے کہ آپ دونوں الگ ہو رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ یہی لگ رہا ہے مجھے۔ سارم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ چھوڑ دے گی تو سب کو بتانا تو پڑے گا نا، اسی لیے پہلے ہی بتا دیا ہے میں نے۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اگر وہ چھوڑ رہی ہے تو پتہ ہونا چاہیے تمہیں۔ باسط اپنے بھائی کی آنکھوں کی تکلیف دیکھ رہا تھا۔ اتنی محبت انہیں کب ہوئی اسے سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ اپنے سیاہ کوٹ کے بٹنز کھولتے ہوئے صوفے پر رکھ چکا تھا۔ وہ ابھی ابھی ایک میٹنگ سے واپس آیا تھا۔ اتنی سخت طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی وہ کام کر رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کے روکنے پر بھی اس نے وہی کیا تھا جو اس کا دل کرتا تھا۔ نہ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، نہ سوچتا تھا، نہ سوتا تھا۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ اس کے ذرا سے کہنے پر کہ چلی جاؤں تو وہ سارم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کیا سارم اس کے لیے اتنا غیر اہم تھا؟ وہ دل کو سہلاتا وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں اپنے ارد گرد پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس کا دھیان نہیں تھا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جگہ ہلکی ہلکی موم بتیاں جل رہی تھیں، پھول ان کے ارد گرد سجے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب کس نے کیا تھا؟ دل کو وہ ابھی بھی سہلا رہا تھا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی اور بہت تکلیف ہوئی تھی۔ چہرے پر معصومیت بکھری تھی۔ سارم علی خان بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں سے، چہرے کی مسکراہٹ سے، اداسی سے، سب میں چھلکتی تھی۔ وہ ابھی بھی بڑی خوبصورتی سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ پلٹا۔ سرمئی آنکھیں اپنی بیوی کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ مکمل قیامت بنی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کا مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلی گئی تو لینے نہیں آئے؟ یہ کیسا انصاف ہے سارم خان؟ میں اقرار نہیں کروں گی تو مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ یہ کیسی محبت ہے سارم؟ سارم کو سانس اٹکتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شکایت کر رہی تھی۔ میں واپس آ گئی ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے کالر پکڑ چکی تھی۔ کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، بے حد محبت۔ آپ کے لیے مر سکتی ہوں، جی سکتی ہوں، چھوڑ کر بھی اور بکھر کر بھی جی سکتی ہوں۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی بننے کا ہنر رکھتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی محبت کرنے لگی ہوں، مگر کرنے لگی ہوں۔ یہ احساس ہے کہ مجھے ہوتا چلا گیا۔ یہی اقرار سننا چاہتے تھے نا تو سنیں۔ میں گرویدہ ہو گئی ہوں سارم خان، مجھے عشق ہو گیا ہے، دل لگی بھول بیٹھی ہوں میں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یہ ایک نم ہنسی تھی۔ میں دل لگی بھول گئی ہوں کیونکہ میں محبت کی راہوں میں ہوں اور میری محبت آپ ہیں۔ اس کے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے بیان کر گئی تھی۔ وہ بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے سرشار ہوا تھا۔ یہ ایسا اقرار تھا، اتنی خوبصورت تھی اس میں کہ وہ خود کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ محبت آج زندگی بن کر ان دونوں پر اتری تھی۔ وہ دور ہوئی، وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ اس کے سینے سے لگی، دونوں کے ہونٹ ٹکرائے تھے۔ وہ جیسے اس میں کھویا تھا، کھوئی تو وہ بھی تھی، بے قرار تو وہ بھی تھی۔ یہ وہ لمس تھا جس کے لیے وہ بے تاب تھے، اور یہ وہ قربت تھی جو وہ چاہتا تھا۔ ان کی بے قراری، ان کے اس جھلستے لمس میں آج شدت کے ساتھ عشق تھا۔ گھر جیسے مکمل ہو گیا تھا۔ ان کے گھر کی بڑی بہو، گھر کی نیو واپس آ گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے اس خوبصورت آشیانے کی نیو کہتا تھا، اور وہ ایسی ہی تھی۔ بے شک وہ چھوٹی تھی، مگر وہ بڑی بہو کی طرح سب کا بہت خیال رکھتی تھی، اتراتی بھی تھی اس پر کہ وہ ان سے چھوٹی ہو کر بھی ان کا خیال رکھ لیتی ہے۔ اور سارم اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ اسے اتنی محبت دے رہی تھی کہ سارم کو لگتا تھا وہ اتنا خوش قسمت تو کبھی نہیں تھا جتنا وہ عورت اسے بنا گئی تھی۔ لوگ ان کی محبت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ آج ان چاروں کی زندگی پرسکون تھی کیونکہ مائرہ کو باسط ملا تھا، اور عائزہ اور سارم کو ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ زندگی ملی تھی۔ ان کا آشیانہ محبت سے آباد تھا۔